غزہ والوں کے لیے بڑی خبر، رفح کراسنگ کل کھول دیا جائے گا۔ قاہرہ میں فلسطینی سفارت خانے نے اعلامیے میں بتایا مصر میں مقیم فلسطینی شہری رفح کراسنگ سے واپس غزہ جا سکیں گے۔ Pakistan. I love it. I don't want to leave. It's a great country and I don't want to leave. People have been wonderful and they've been very welcoming. Some people believe the propaganda that we get fed in the media, but I will certainly go back to Scotland and tell people about the wonderful time I've had here and the lovely people that I've met. مغرب کی خواتین شمالی علاقہ جات کے شہر میں گرفتار۔ غیر ملکی خواتین نے موٹر سائیکلوں پر گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کا سفر کیا۔ کینیڈا، نیوزی لینڈ، فرانس اور اسکاٹ لینڈ کی خواتین گروپ کی شکل میں پاکستان آئیں۔ کہا ہر جگہ گھومتے رہے، کہیں کوئی خطرہ محسوس نہیں کیا۔ غیر ملکی سیاح پاکستان ضرور آئیں۔ امریکہ بھر میں صدر ٹرمپ کے خلاف ناکنگ ریلیاں، بادشاہت نامنظور کے نعرے۔ واشنگٹن ڈی سی، نیو یارک، شکاگو، سیاٹل، میامی اور لاس اینجلس میں مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین کی صدر ٹرمپ پر کڑی تنقید۔ صدر ٹرمپ کی پالیسیز کو بادشاہت کی جانب قدم قرار دیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا صدر ٹرمپ بدامنی کے نام پر فوج بھیج کر شہروں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ناکنگ ریلیوں کو امریکہ مخالف احتجاج قرار دیا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان فوری جنگ بندی پر اتفاق، مذاکرات دوحہ میں مکمل۔ دوحہ میں مذاکرات کے دوران دونوں ممالک نے فوری جنگ بندی پر اتفاق کر لیا۔ مذاکرات کی میزبانی ریاست قطر نے کی۔ ترکیہ نے ثالثی کا کردار ادا کیا۔ دوحہ میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات 13 گھنٹے تک جاری رہے۔ قطر کی وزارت خارجہ کے اعلامیے کے مطابق فریقین نے نہ صرف فوری جنگ بندی پر رضامندی ظاہر کی، دو طرفہ امن و استحکام کے لیے مستقل طریقہ کار وضع کرنے پر بھی اتفاق کیا۔ دونوں ممالک آئندہ دنوں میں فالو اپ اجلاس منعقد کریں گے۔ فالو اپ اجلاس میں جنگ بندی کے نفاذ اور اس کے پائیدار تسلسل کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ یہ اقدامات سلامتی اور استحکام کے فروغ میں مددگار ثابت ہوں گے۔ یہ اہم پیش رفت سرحدی کشیدگی کے خاتمے اور خطے میں پائیدار امن کے قیام کی بنیاد رکھے گی۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سیز فائر کا معاہدہ طے پا گیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پیغام، لکھا افغانستان سے دہشت گردی کا سلسلہ پاکستان میں فوری بند ہوگا۔ دونوں ہمسائے ممالک اپنی سرزمین کا مکمل احترام کریں گے۔ 25 اکتوبر کو استنبول میں دوبارہ وفود کی ملاقات ہوگی۔ قطر اور ترکی کے تعاون پر پاکستان اور افغانستان شکر گزار ہیں۔ پاک افغان جنگ بندی معاہدہ پاکستان کی بڑی کامیابی قرار۔ معاہدہ دراصل پاکستان کے واضح اور غیر مبہم مطالبے کی جیت ہے۔ افغانستان سے دہشت گردوں کی حمایت اور سہولت کاری کے خاتمے کا تقاضا کیا گیا تھا۔ پاکستان نے پوزیشن آف اسٹرینتھ سے مذاکرات کر کے معاہدہ کیا۔ معاہدہ افواج پاکستان کے پہلے زمینی سطح پر سخت سبق سکھانے کے بعد عمل میں لایا گیا۔ در حقیقت افغانستان کا کوئی مطالبہ نہیں تھا، پاکستانی مطالبہ تسلیم کیا گیا اور پورا کیا گیا۔ پاکستان کی سرزمین پہ افغانستان سے دہشت گردی کا سلسلہ فی الفور بند ہوگا۔ معاہدے سے بھارت کو سب سے زیادہ مایوسی ہوئی، بھارتی سازشیں دھری کی دھری رہ گئیں۔ طالبان رجیم کو پاکستان کی قوت کا اندازہ ہو گیا۔ سینئر دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز کی ایئروائی نیوز سے گفتگو، کہا ترکیہ اور قطر کو معاہدے کی شقوں پر عمل درآمد کی ضمانت دینی چاہیے۔ ساجد طارر نے کہا دوحہ جنگ بندی معاہدہ پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی ہے۔ دنیا پر واضح ہو گیا ہے پاکستان امن پسند ملک ہے۔ ڈاکٹر آصف ریاض قدیر کہتے ہیں خطے میں پاکستان کی بالادستی دوبارہ تسلیم کی گئی۔ افغانستان میں تیار بھارتی سازشیں ناکام ہو گئی۔ طالبان رجیم پاکستان پر حملے کرنے والی پراکسیز کو نکیل ڈالیں۔ افغانستان میں فتنہ ہند اور خوارج کی پناہ گاہیں ہیں۔ یہ فتنے دشمن کے کرائے کے قاتل ہیں جو پاکستان میں وحشیانہ دہشت گردی کر رہے ہیں۔ جیسے روایتی محاذ پر فتح حاصل کی، ایسے ہی ہمارے پڑوسی کی ہر ریاستی پراکسی کو خاک میں ملا دیا جائے گا۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے اور مسلح فوج کو قوم کی حمایت حاصل ہے۔ خاص طور پر کے پی اور بلوچستان کے عوام کی حمایت سے اس خطرے کو شکست دیں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا افغان طالبان کو دو ٹوک پیغام،
پی ایم نے کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے تاریخی اور غیر مبہم خطاب میں کہا، اسلام کی غلط تشریح کرنے والے مٹھی بھر گمراہ دہشت گردوں کے سامنے کبھی نہیں جھکیں گے۔ دشمن کسی بھول میں نہ رہے، پاک فوج ہر محاذ پر تیار ہے، پاکستان کا پرچم ہمیشہ سربلند رہے گا۔ دوبارہ جارحیت کی کوشش کی تو پاکستان توقعات سے کہیں زیادہ سخت جواب دے گا۔ بھارت کی جغرافیائی وسعت کا من گھڑت حفاظتی تصور ختم کر دیں گے۔ جوہری ماحول میں پاکستان اور بھارت میں جنگ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بھارتی فوجی قیادت کو خبردار کر دیا، کہا دھمکی آمیز بیانوں سے خوفزدہ ہوں گے نہ دباؤ میں آئیں گے، معمولی اشتعال انگیزی کا بھی بلا جھجک اور فیصلہ کن جواب ملے گا۔ بنیادی مسائل کو بین الاقوامی اصولوں کے مطابق برابری اور باہمی احترام کی بنیاد پر حل کریں۔ پاکستان نے مارکہ حق میں عسکری اور دفاعی صلاحیت کا لوہا منوایا، عددی طور پر بڑے دشمن کو ہرایا، انتہائی پیشہ ورانہ انداز میں کارروائیاں کرتے ہوئے رافیل طیارے گرائے، S-400 کو نشانہ بنایا۔ واضح فتح پر دنیا سے داد ملی۔ بھارتی حکمراں جماعت نے اپنے مذموم مقاصد کے لیے دہشت گردی کو سیاسی رنگ دیا۔ آئندہ کشیدگی خطے کے لیے تباہ کن نتائج کا باعث بن سکتی ہے، جس کا ذمہ دار بھارت ہوگا۔ ایک تاریخ رقم کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، انہوں نے فرنٹ سے لیڈ کیا جرأت اور اپنی لیڈرشپ کے ذریعے پاکستان کو دفاعی میدان میں عظیم فتح نصیب ہوئی۔ بھارت قیامت تک اس شکست سے باہر نہیں نکل سکے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے فرنٹ سے لیڈ کیا، ایئر چیف اور شاہینوں نے کامیابی کے جھنڈے گاڑے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جہانیہ میں سیاسی رہنماؤں سے گفتگو، کہا پاکستان نے معاشی استحکام، سفارتی کامیابیوں کی نئی مثال قائم کی۔ معیشت کی بہتری کے لیے فیلڈ مارشل کا کلیدی کردار ہے۔ سعودی عرب میں اس طرح کا استقبال پہلے نہیں ہوا۔ غزہ جنگ بندی میں پاکستان نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ پنجاب میں تاریخ کا بدترین سیلاب آیا، صوبائی حکومت نے متاثرین کی مدد کی۔ مریم نواز بہت محنت کر رہی ہیں۔ سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ سہیل آفریدی کو کہا، آپ کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ افغان صوبہ پکتیکا میں خارجی گل بہادر گروپ کے 70 دہشت گرد جہنم واصل۔ سیکیورٹی فورسز نے 17 اکتوبر کی رات کو دہشت گرد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا انتہائی ٹارگیٹڈ مؤثر حملوں میں خارجی سرغنہ بھی جہنم واصل ہوئے۔ ہلاک خارجی سرغنوں میں فرمان اللہ عرف الکرامہ شامل، صدیق اللہ داوڑ، غازی مداخیل مقرب، قسمت اللہ گلاب عرف دیوانہ، رحمانی عادل اور فضل الرحمان کو ٹھکانے لگا دیا گیا۔ ہلاک خارجی فضل الرحمان گل بہادر کا قریبی رشتہ دار بھی تھا۔ خارجی عاشق اللہ اور کوثر اور خارجی یونس بھی انجام کو پہنچے۔ خارجی گل بہادر گروپ پاکستان میں دہشت گردی کی بڑی اور متعدد وارداتوں میں ملوث ہے۔ 17 اکتوبر کو شمالی وزیرستان میں اسی گروپ نے بارود سے بھری گاڑی سے ناکام حملہ کیا۔ حملے میں 3 خواتین، 2 بچے اور 1 جوان شہید ہوا۔ فضائی حملے میں 3 افغان کرکٹرز کی ہلاکت کے الزام کا کوئی ثبوت نہیں۔ پاکستان نے ICC کا غیر مصدقہ اور متصابانہ بیان مسترد کر دیا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا، ICC نے غیر مصدقہ الزام ثابت شدہ حقیقت کے طور پر پیش کیا۔ چیئرمین جے شاہ کی قیادت میں ICC کا رویہ پیٹرن بن چکا ہے۔ ICC کے بیان کے چند گھنٹے بعد چیئرمین جے شاہ نے سوشل میڈیا پر بھی دعویٰ دہرایا۔ جے شاہ کے بعد افغان کرکٹ بورڈ نے بھی اسی موقف پر مبنی بیان جاری کیا۔ ICC جے شاہ افغان بورڈ کے بیانات پاکستان کے خلاف جھوٹے بیانیے کی کوشش ہے۔ ICC کا بیان جانبداری اور تعصب کی واضح جھلک ہے۔ موجودہ چیئرمین جو بھارت سے تعلق رکھتے ہیں انہیں غیر جانبداری ثابت کرنا ہوگی۔ دنیا میں پہلا موقع ہے کہ کھیل کا عالمی ادارہ شدت پسندوں کے حق میں بول رہا ہے۔ افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی ناقابل قبول ہے۔
افغان حکومت کو اپنی سرزمین کا پاکستان کے خلاف استعمال روکنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ملائیشیا کے وزیر اعظم سے ٹیلی فونک گفتگو۔ شہباز شریف نے ملائیشین ہم منصب کو پاک افغان سرحد کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ کہا بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد نیٹ ورکس کے خلاف فوری کارروائی ضروری ہے۔ ملائیشین وزیر اعظم کا صورتحال پر اظہار تشویش، ثالثی کی پیشکش کر دی۔ پیپلز پارٹی کا حکومت کو وقت دینے کا فیصلہ، بلاول بھٹو کی زیر صدارت پی پی کی مرکزی مجلس عامہ کا اجلاس، شہری رحمان نے بتایا فیصلہ کیا ہے وزیر اعظم اور حکومت کو وقت دیں گے کہ وعدے پورے کریں۔ 1 ماہ بعد حکومت سے اتحاد کے معاملے پر مزید غور کیا جائے گا۔ حکومت سازی کے وقت پیپلز پارٹی سے وعدے کیے گئے تھے۔ پیپلز پارٹی کابینہ کا حصے بننے کی کوشش کر رہی ہے، نہ کوئی مراعات مانگی ہے۔ وفاقی حکومت نے بجلی بلوں سے متعلق بلاول بھٹو کی تجویز کو مانا۔ امید ہے حکومت بی آئی ایس پی پر سیاسی گولہ باری کے بجائے اس کو دیکھے گی۔ شرجیل میمن نے کہا ہماری پارٹی کی جانب سے بیان بازی نہیں کی گئی، پیپلز پارٹی عہدوں کی دوڑ میں نہیں رہتی۔ اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جاں باز چلے آتے۔ I've been awarded with the prestigious Order of Honor for being the overall best cadet of my course. پاکستان ملٹری اکیڈمی میں 152ویں لانگ کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ، کاکول کی وادی نوجوان کیڈٹس کے قدموں کی دھمک سے گونج اٹھی۔ پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس مادر وطن کی حفاظت کے لیے پرعزم، کہتے ہیں وطن عزیز کے لیے جان بھی قربان کرنا پڑی تو دریغ نہیں کریں گے۔ غیر ملکی کیڈٹس پاکستانیوں کی مہمان نوازی کے گن گاتے رہے۔ نیپالی کیڈٹ نے کہا پاکستانیوں آپ نے دل جیت لیا، بہت یاد آؤ گے۔ پاس آؤٹ ہونے والوں میں بنگلہ دیش، عراق، مالدیپ، قطر، سری لنکا سمیت 40 دوست ملکوں کے فوجی شامل ہیں۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، سپہ سالار نے حرمین شریفین کے تحفظ کی ذمہ داری اعزاز قرار دے دی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا پاکستان کی مسلح افواج کے لیے یہ منفرد اعزاز ہے کہ وہ حرمین شریفین کے دفاع کے لیے اپنی خدمات پیش کر سکیں۔ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ پاکستان اور سعودی بھائی چارے کو تقویت دیتا ہے۔ معاہدہ مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا میں امن کو یقینی بنانے کی جانب قدم ہے۔ پاکستان نے ایران کے ساتھ مذاکرات کے پرامن عمل میں بھی کردار ادا کیا۔ چین کے ساتھ تاریخی اور اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری اور دوستی پر فخر ہے۔ دنیا کے تنازعات کے شکار علاقوں میں امن قائم کرنے کے لیے صدر ٹرمپ کی ذاتی کوششیں، اسٹریٹجک لیڈرشپ واقعی قابل تعریف ہے۔ فیلڈ مارشل نے کہا پاکستان 1967 کی جنگ سے پہلے کی سرحدوں پر فلسطینی ریاست چاہتا ہے۔ القدس شریف دارالحکومت ہونا چاہیے، اپنے اصولی موقف پر قائم ہے۔ سفارتی میدان میں پاکستان کی مسلسل کوششوں نے غزہ میں امن کے حالیہ اقدام کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ جعلی خبروں اور غلط معلومات پر مشتمل انفارمیشن ڈس آرڈر کے ذرائع کا شکار نہ بنے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے خطاب میں کہا بدقسمتی سے پوسٹ ٹروتھ ایرا میں تصورات حقیقت سے زیادہ وزن رکھتے ہیں، آدھے سچ حقائق سے زیادہ تیزی سے پھیلتے ہیں۔ پاکستان کا پرچم بلند رہے گا، پاکستانی قوم کبھی نہیں ہارتی۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے ججز کوڈ آف کنڈکٹ میں ترمیم کر دی، جج میڈیا پر بات نہیں کر سکیں گے۔ جج میڈیا پر ایسے سوال کا جواب نہیں دے گا جس سے تنازع کھڑا ہو، سوال میں بے شک قانونی نقطہ شامل ہو، جج جواب نہیں دے گا۔ قاضی فائز عیسیٰ دور میں ججز کو الزامات کا جواب دینے کی اجازت دی گئی تھی۔ رول نمبر 5 میں دوبارہ ترمیم سے ججز کو پابند کر دیا گیا، جج کسی ایسے مقدمے کی سماعت نہ کرے جس میں ذاتی مفاد یا تعلق ہو۔ جج غیر ملکی اداروں سے متعلق ذاتی دعوت قبول نہیں کرے گا۔ کسی وکیل یا فرد کی طرف سے ذاتی عشائیہ یا تقریب میں شرکت پر بھی پابندی لگا دی گئی۔
کراچی میں ملیر سٹی تدونالو پل کے قریب اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کا مقابلہ، 2 دہشت گرد زخمی حالت میں گرفتار۔ ایس ایس پی ایس آئی یو امجد شیخ کے مطابق ملزمان سے 2 پستول اور موٹر سائیکل برآمد۔ ملزمان کی فائرنگ سے پولیس موبائل پر بھی گولیاں لگیں۔ گرفتار دہشت گردوں کا تعلق کالعدم تنظیم TTP سے ہے۔ ملزمان کی شناخت خالد اور عادل کے نام سے ہوئی۔ PIA کے نجکاری آئندہ ماہ حتمی مرحلے تک پہنچنے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق عارف حبیب لمیٹڈ، فوجی فرٹیلائزر، ایئر بلو اور لکی گروپ قومی ایئر لائن خریدنے کے امیدوار ہیں۔ نجکاری کے بعد قومی ایئر لائن کا نہ نام تبدیل کیا جائے گا، نہ طیاروں سے قومی پرچم ہٹایا جائے گا۔ PIA کی ملکیت پاکستانی شہریوں کے پاس ہی رہے گی اور غیر ملکی فرد اداروں کو نیلامی میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائیں، زندگی بھر کی معذوری سے بچائیں۔ انسداد پولیو مہم کا آج آخری روز۔ NEOC کا کہنا ہے اب تک 4 کروڑ 33 لاکھ سے زائد بچوں کی ویکسینیشن مکمل کر لی گئی۔ اسپیکر ایاز صادق برٹش پاکستانی سنگر عامر ہاشمی کے مداح نکلے۔ لندن میں ایاز صادق کی عامر ہاشمی کے ساتھ کھڑے ہو کر گانے سننے کی ویڈیو وائرل۔ عامر ہاشمی نے گانا سنا کر ایاز صادق کو سالگرہ کی مبارکباد دی۔ محمد رضوان کی ون ڈے کی کپتانی سے چھٹی کا امکان۔ رضوان کی جگہ فاسٹ بولر شاہین شاہ افریدی کے نام پر غور۔ سلمان علی آغا کو T20 کا کپتان برقرار رکھا جائے گا۔ ترجمان PCB کا کہنا ہے ابھی تک جنوبی افریقہ کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے کپتان کا فیصلہ نہیں کیا گیا۔ 20 اکتوبر کے اجلاس میں ون ڈے کپتان سے متعلق حتمی فیصلہ کر کے اعلان کیا جائے گا۔ ہیڈ کوچ مائک ہیسن نے چیئرمین PCB کو باضابطہ طور پر خط لکھا۔ سیریز کے لیے کپتان کا نام فائنل کرنے کے لیے سلیکشن اور ایڈوائزری کمیٹی کا مشترکہ اجلاس بلانے کی سفارش کی تھی۔ جنوبی افریقہ کے خلاف وائٹ بال اسکواڈ کا اعلان پیر کو ہوگا۔ سیف افریقی سیریز کے لیے زمبابوے کرکٹ بورڈ نے پاکستان کی دعوت قبول کر لی۔ پاکستان، سری لنکا اور زمبابوے T20 ٹرائی سیریز میں ان ایکشن ہوں گے۔ میچز 17 سے 29 نومبر تک راولپنڈی اور لاہور میں کھیلے جائیں گے۔ افتتاحی میچ پاکستان اور زمبابوے کے درمیان کھیلا جائے گا۔ پنڈی 2 اور لاہور 5 میچز کی میزبانی کرے گا۔ کولمبو میں خراب موسم نے ICC ویمنز ورلڈ کپ کا مزہ کرکرا کر دیا۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کا میچ بھی بارش کی نظر، دونوں ٹیمز کو 1-1 پوائنٹ دے دیا گیا۔ پاکستان نے 25 اوور میں 92 رنز بنائے تھے کہ بادل برس پڑے۔ میچ کے نتیجے سے جنوبی افریقہ کو فائدہ مل گیا، سیمی فائنل میں کوالیفائی کرنے والی دوسری ٹیم بن گئی۔ سلطان آف جوہر ہاکی کپ میں پاکستانی جونیئر ٹیم تیسری پوزیشن کا میچ بھی ہار گئی۔ برطانیہ نے 3-2 سے کامیابی حاصل کر کے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ پاکستان 6 میں سے 1 میچ جیتا، 2 برابر۔ پاکستانی ٹی وی کے ورسٹائل اداکار سلیم ناصر کو مداحوں سے بچھڑے 36 برس بیت گئے۔ آخری چٹان کے خوارزم شاہ سے آنگن ٹیڑھا کے اکبر تک سلیم ناصر نے ہر کردار کو لازوال بنا دیا۔ سلیم ناصر کی فنی خدمات کے اعتراف میں ان کو صدارتی تمغہ حسن کارکردگی سمیت متعدد ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اور سرو کی ملکہ زبیدہ خانم کو ان کے مداح 12ویں برسی پر نہیں بھولے۔ لیجنڈری پلے بیک سنگر زبیدہ خانم نے پاکستانی فلم انڈسٹری کو درجنوں یادگار اور شاہکار گیت دیے۔ زبیدہ خانم کے گائے گیت آج بھی مقبول۔